أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ الاحزاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والی عورتوں کو بہت ہی خوبصورت احکامات دیے ہیں. ان میں سے ایک حکم جس پہ آج ہم بات کریں گے، جس کا تذکرہ یعنی انڈائریکٹلی آئے گا یا ڈائریکٹلی آئے گا، لیکن ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے اس قرآن میں ہمیں ہر چیز کی گائیڈ لائن ملتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے لیے کیا بات کہتے ہیں. اعوذ باللہ من پکڑو ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور جاہلیت کا سا بناؤ سنگھار نہ پکڑو. بہت سارے اور خوبصورت احکامات کے بیچ میں یہ ایک چھوٹا سا حکم ہے جس کو اگر میں اور آپ آج تھوڑا سا سمجھیں کہ ایک عورت گھر سے جب نکلتی ہے تو کیا اسلام اس کے بارے میں کوئی اس کو گائیڈ لائن دیتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے. خاص طور پہ آج کے اس موضوع میں ہم جس چیز کو دیکھیں گے وہ ہے شاپنگ کرنا. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بہت ساری ضروریات بنائی ہیں اور دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو لے کر ساتھ چلنا پڑتا ہے. ایسٹ اور ویسٹ یعنی مشرق اور مغرب میں رہتے ہوئے ضروریات کا تھوڑا بہت فرق ہے تو ہے، لیکن چیزوں کا بہت فرق ہے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ویسٹ میں شاپنگ کرنا اور ایسٹ میں شاپنگ کرنا اس میں بہت زیادہ فرق بھی ہے. لیکن خواتین جو عموماً اس کام کی بہت شوقین ہوتی ہیں، آپ سب کی ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے سیشن میں جس چیز سے اس موضوع پہ ہلکی پھلکی سی بات ہوگی وہ کیا ہے. پہلی بات ہے کہ کیا عورت بازار جا سکتی ہے، اور دوسری بات ہے اگر بازار جاتی ہے تو جائے تو کیسے جائے، طریقہ کار کے اختیار کرے، بازاروں کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے، اور پھر خرید و فروخت کرنے کے دوران اسلامک مینرز کیا ہیں، ایٹیکیٹس کیا ہیں، اس پہ تھوڑی سی بات ہے. اور راستے میں راہ چلتے کچھ باتیں ایسی بھی ڈسکس ہو سکتی ہیں کہ جو آج کے دور میں خرابیاں ہیں. آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ ایک اچھا کام بھی ہم غلط طریقے سے لے کے چلیں تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا، اور اسی طرح سے کچھ اور باتیں. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک پریکٹیکل گائیڈ بک بن جائے گی ہمارے لیے، ایک چیک لسٹ ہوگی جس کو میں اور آپ اپنے اوپر اس چیز کو لے کر چلیں اور آپ دیکھیں گی کہ کیسا ہے. چند سالوں سے خواتین کا بازاروں میں جانا اور بازاروں میں عورتوں ہی کا شاپنگ کرنا پہلے کی نسبت بہت بڑھ گیا. حتیٰ کہ گھر کی بنیادی ضرورت کی چیزیں جس کو پاکستان میں لوگ سودا کہتے ہیں، ہم باہر آ جائیں تو گروسری کہتے ہیں. ہم نے خود اپنے باپوں کو بڑے بڑے تھیلے بھر بھر کے سامان کے خریدتے ہوئے دیکھا. کچھ چیزیں سال کا اکٹھا راشن ہوتا تھا، گندم چاول وہ پہلے سے آ جاتی تھی. کچھ چیزیں مہینے کی بنیاد پہ جب بھی گھر میں پے آتی ہے یا گھر کے مہینے کے شروع میں دالیں اور ایسی چیزیں جو ایک مہینے کا اہتمام کر کے رکھی جاتی تھی. اور کچھ چیزیں ہم نے خود دیکھا ہے کہ سبزی والے باہر گلی میں آتے تھے ریڑیوں پہ سبزی لے کر، تو خواتین پردے میں سے کھڑے ہو کر کسی سے سبزی لے لی تو دے دی، تو دیٹس اٹ. دودھ گھر میں عموماً آ ہی جاتا تھا. لیکن آج اگر جس جگہ میں بیٹھ کے بات کر رہی ہوں جس کو ویسٹ کہتے ہیں، یہاں آپ دیکھیں کہ انداز بالکل بدل گئے. بعض خواتین کو میں نے روز بھی شاپنگ کرتے ہوئے جاتے دیکھا ہے. آج دودھ ختم ہو گیا، وہ میں نے کھیوی پہ رکنا ہے، وہ میں نے بریڈ لینی ہے، وہ انڈے لینے. کیوں بھئی یہ اچانک ضرورت پڑ گئی ہے؟ نہیں، وہ سب میں شاپنگ کی تھی تو وہ چیز تو ہے وہ نہیں ہے. یعنی بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ جو چیز سب سے زیادہ کم ہمارے استعمال میں جس کے اوپر ہماری کم نظر ہوتی ہے وہ وقت ہے. بعض دفعہ قیمت بچانے کی خاطر
کئی گھنٹے دور جایا جاتا ہے شاپنگ کرنے کے لیے. بعض دفعہ کچھ کوپن یوز ہوتے ہیں, بعض دفعہ سیلز کے سائن ہمارے گھروں سے ہمیں نکال لیتے ہیں. اور جو سب سے زیادہ چیز اس میں کنزیوم ہوتی ہے وہ ہمارا ٹائم کنزیوم ہوتا ہے. بعض لوگ شاپنگ کو کام نہیں فن سمجھ کے کرتے ہیں, اور بعض لوگ اس کے بارے میں اس قسم کی باتیں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جس سے یہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ یہ ایک نیکی کا کام کر رہے ہیں, اپنے گھر والوں کی خدمت کر رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں. یعنی آپ کہہ لیجئے کہ بہت ساری حدیں جو ہیں وہ پھلانگی جانے لگ گئیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ہمیں بہت کلیئر کٹ یہ بات بتا دی تھی. عورت اور مرد کا دائرہ کار بہت واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے. یاد رکھیے کہ مرد مرد ہے, عورت عورت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے مرد کی صفات جہاں بھی بیان ہوتی ہیں تو وہاں سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الرجال قوامون علی النساء. کیوں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم. یعنی مرد کی بڑائی کی دو وجوہات قرآن میں آتی ہیں. نمبر ایک یہ کہ مرد جسمانی طور پہ مضبوط ہوتا ہے, وزن زیادہ اٹھا سکتا ہے, بوجھ زیادہ اٹھا سکتا ہے, جذباتی کم ہوتا ہے, سوچ سمجھ اس کی کام کرتی رہتی ہے, اور اس کے ساتھ یہ کہ ڈرپوک نہیں ہوتا, بزدل نہیں ہوتا, گھر کے بھاری کام وزن اٹھانے کے, چیزوں کو موو کرنے کے, گارڈننگ کے وہ کر لیتا ہے. ساتھ ہی ساتھ جو دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے کہی وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, کہ مرد اپنے مال کا بیشتر حصہ اپنے گھر والوں پر استعمال کر دیتے ہیں. اور یہ چیز تو آپ خود بھی گواہی دیں گے. بہت پیچھے نہ جائیں تو ہمارے گھروں میں مرد ہی کی کمائی آتی تھی, اور مرد ہی کما کر لاتے تھے, اور ایک ہی مرد کماتا ہے الحمدللہ. بعد میں بیٹے بڑے ہوتے تھے تو ظاہر ہے کہ گھر میں کھانے پینے والے بھی بڑھ چکے ہوتے تھے. کبھی کسی کو رحم نہیں آتا تھا اپنے باپ پہ کہ میرے باپ ہیں جو کماتے ہیں اکیلے, دس اینڈ دیٹ. لیکن آپ دیکھیے کہ آج میں نے کئی سسٹرز کے منہ سے سنا ہے پھر میرے ہسبینڈ اکیلے ہی ہیں نا کمانے والے, تو ہمیں ڈسکاؤنٹ چاہیے, ہمیں پیسے چاہیے, یہ وہ چاہیے. تو میں نے کہا یہ تو سبھی گھروں میں ایسے ہی ہوتا ہے. اپنے دل سے باتیں کرتی ہوں کہ یہ تو کوئی رحم والی بات تو نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں بس ہمارے مرد ہی کماتے ہیں, کیونکہ ویسٹ نے عورتوں کو ایک ایسا طریقہ زندگی دکھا دیا کہ پیدائش سے لے کر بڑے ہونے اور اس کے براٹ اپ ہونے اور اس کے پڑھنے لکھنے اور اس کے سبجیکٹس کو چوز کرنے میں مردوں اور عورتوں کا فرق نہیں رہا. لڑکے اور لڑکیاں موسٹلی فیلڈز جو جاب چوز کرتے ہیں وہ جاب کو سامنے رکھ کے چوز کرتے ہیں. میں نے بہت سارے ینگ بچیوں سے یہ بات پوچھی بھی ہے کہ آپ جو پڑھ رہی ہیں وہ کس سوچ سے پڑھ رہی ہیں, تو وہ کہتے ہیں جاب کرنی ہے, کیریئر بلڈنگ ہے. اب اس وقت اس کی ہم بحث نہیں کر رہے کیا کرنا ہے کیا نہیں, جائز نہیں, میں اس پہ بالکل بھی نہیں بات کر رہی, وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن اسلام کا مزاج کیا تھا کہ عورت سے اللہ تعالیٰ نے نازک کام لینے تھے. یاد رکھیے کہ عورت کا جسم کمزور بھی ہے, نازک بھی ہے, تو عورت میں اتنا اسٹیمنا نہیں ہوتا کہ وہ بہت سارے کام کرے. اور عورت اگر وہ سارے کام کر کے شام کو اپنے مرد کے آنے کے وقت پہ فریش اور ہیلدی اور ریلیکس دکھے تو میرا خیال ہے کہ ایک عورت کے لیے دیٹ از مور دین انف. لیکن بعض دفعہ عورتوں سے وہ سارے کام لیے جاتے ہیں, اور خاص طور پہ یہ ہوتا بھی آزادی کے نام پر ہے کہ جو مرد بیچارے باہر کے کام کرتے ہیں وہ بھی عورتوں سے کرائے جاتے ہیں, اور گھر کے کام بھی پھر عورتیں ہی کرتی ہیں. یعنی بہت ساری عورتیں باہر کے کام, گروسری کرنا, بچوں کو چھوڑنا لانا, گاڑیوں کو ٹھیک کرانا, بل بک کر دینا, اور اسی طرح ایون ایئرپورٹ سے لانا چھوڑنا لے جانا, یہ سب کر لیتی ہیں. لیکن مرد گھر میں آ کے جھاڑو نہیں لگائیں گے. بہت کم مرد ہوں گے جو وہ یہ کریں گے. وہ کریں گے بھی تو وہ فوراً سوچیں گے کہ ہم اپنی بیوی کا کام کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو ایک ریلیکسیشن دیا تھا. آیت نمبر 33 ہے سورۃ الاحزاب کی, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ, اور قرار پکڑو اپنے گھر میں. قرن کا لفظ ہے نا, یہ وہی جس کو قرہ کہتے ہیں, قرہ یا قرو سے کہ تم قرار پکڑو, سکون لو, آنکھیں ٹھنڈی کرو. قرۃ العین کا لفظ بھی اسی سے ہی ہے, اپنے گھروں میں. یعنی عورت اپنے مزاج کے اعتبار سے گھر میں خوش رہتی ہے. آپ دیکھیے کہ مرد کو گھر میں رہنا پڑے نا تو وہ لڑے گا, وہ چڑچڑا ہو جائے گا, وہ ڈپریس ہوگا, وہ بات بات پہ تنقید کرے گا, ساری دن اس کی ساری ایکٹیویٹیز نظروں میں ہوگی, میاں بیوی کی لڑائی ہوگی. مرد باہر جائیں کچھ بھی نہ کمائیں تو وہ گھر ہیلدی ہوگا. اس کی بنسبت کہ گھر بیٹھ کے کمپیوٹر پہ کام کر کے مرد ہزاروں کما لے لیکن سارا دن گھر میں رہے. یہ فطرت کا اصول ہے. اللہ کے نبیوں نے بھی بکریاں چرائیں, اللہ کے نبی بھی جو تھے وہ کپڑا اپنی پشت پہ رکھ کے بیچنے جاتے تھے, حضرت داؤد نے بھی اپنے ہاتھ سے زرے بنائی. یہ فطرت کا اصول چلتا آ رہا ہے. عورت کا حال کیا ہے کہ وہ گھر میں خوش رہتی ہے, ایک دفعہ باہر چلی جائے تو ایک تو یہ کہ اس کا مزاج بگڑتا ہے, تھک جاتی ہے. آپ میں سے وہ سسٹر جو شاپنگ کی عادی نہ ہو اور کبھی ان کو باہر جا کر شاپنگ کرنی پڑے تو وہ سر کا درد لے کر آتی ہیں اور مینٹلی بہت اپسیٹ ہو جاتی ہیں. پھر گھر بھی بکھرا ہوتا ہے. کہاں ایک عورت دن میں 8-10 گھنٹے جاب کے نام پہ باہر رہے
اور پھر گھر میں اتنی خوش مزاجی سے آئے اور میاں کے آنے تک گھر کو بھی صاف کر کے فریش کھانا پکائے، تو یہ عورت کے اوپر بوجھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ عورت کا اصل مقام گھر ہے۔ اب اس کا یہ نہیں مطلب کہ عورت گھر سے نکل نہیں سکتی۔ میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں جو میں اپنی ہر کلاس میں دیتی ہوں ان آیتوں کے پڑھتے وقت، کہ ہمارے گھر میں مختلف چیزوں کی مختلف جگہ ہوتی ہیں نا۔ جیسے آپ دیکھیے کہ برتن کچن میں ہوتے ہیں، الماریوں میں ہوتے ہیں، پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ تکیے اور کمبل بلینکٹ یہ سارے ہمارے بیڈ روم میں ہونے چاہیے۔ اسی طرح کوچیز ہیں، کشن ہے، یہ ہمارے بیٹھنے کی جگہوں پہ ہوتے ہیں نا۔ اب جب صبح اٹھ کے ہم گھر صاف کر رہے ہوتے ہیں یا ہم کہتے ہیں جھاڑ پونچھ کر رہے ہیں، تو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ادھر ادھر کی بکھری چیزوں کو واپس ان کی جگہ پہ رکھتے ہیں۔ برتن ڈائننگ ٹیبل پہ آ چکے تھے کھانے کے، وہ کھا پی کے اب اٹھا کے دھو کے واپس ان کی الماریوں میں رکھ رہے ہیں۔ ڈائننگ ٹیبل کی چیئر کو کرسی میز کے ساتھ یوں جما دیتے ہیں کہ یہ ادھر ہونی چاہیے۔ جب ساری چیزیں اپنی جگہ پہ آ جائیں ہم کہتے ہیں صفائی ہو گئی، آرگنائزڈ ہو گیا، گدے طے، بستر طے ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، بکھری چیزیں سمٹ گئی۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ اگر برتن جو ہے اس کی جگہ گھر کی الماری ہے تو اسے ہمیشہ الماری میں پڑا رہتا ہے، وہ نکلتا ہے، باہر آتا ہے، ٹیبل پہ بھی آتا ہے، چولہے پہ آئے گا، استعمال ہوگا، سنک میں بھی جاتا ہے، دھوتا بھی ہے، واشنگ مشین میں بھی گیا، اس کے بعد دھل دھلا کے اس کو الماری میں رکھ دیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ برتن کی اصل جگہ یہ الماری ہے۔ بات واضح ہے؟ ضرورت کے لیے نکلی، واپس اپنی جگہ پہ آ گئی۔ تو اس مزاج کو سمجھیے کہ عورت کا ٹھہرنے کا مقام کیا ہے، یعنی جہاں عورت کا دل لگے، جہاں عورت ضرور رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی بندیوں کو ضروریات کے لیے نکلنے کی اجازت دے دی ہے۔ عورت جا سکتی ہے، حج پہ جائے گی، عمرے پہ جائے گی، مسجد میں نماز کے لیے جانا چاہتی ہے جائے گی، پڑھنے پڑھانے جا سکتی ہے، اپنے ماں باپ کو ملنے جا سکتی ہے، بیمار کی عیادت کو جا سکتی ہے، کسی کی مدد کو جا سکتی ہے، لیکن اس کے کچھ شرعی آداب ہے۔ یہ ایک الگ موضوع اور میں نے ان آیات کو وہاں بھی کوٹ کیا ہوا ہے، اور سورۃ الاحزاب کی ان آیتوں کی تفسیر سن لے تو آپ کا ذہن اور کھل جائے گا کہ عورت کے باہر جانے کے کیا آداب ہے۔ شرعی 9 آداب ہیں جو ان آیتوں پہ میں لکھاتی ہوں، بلکہ ڈاکٹر فضل علیہ صاحب کا نام سنا ہوگا، ان کا ایک لیکچر بھی ہے، اس میں انہوں نے وہ سارے کھولے ہیں کہ اس کے مینرز ہیں، وہ ایٹیکیٹس ہیں، وہ استعمال کرے تو عورت جا سکتی ہے۔ اسی لیے کہہ دیا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور عورتوں بن ٹھن کر جاہلیت کے طریقے پہ اپنا بناؤ سنکھور نہ دکھاؤ۔ دیکھیں نوٹ کریں آیت کو، یہ نہیں کہا جا رہا کہ بنو ٹھنو نہیں، سجو سمرو نہیں۔ عورت کا حق ہے، مرد کا بھی حق ہے، عورت کا بھی حق ہے۔ عورت کے مزاج میں زیادہ سجنا سنورنا ہے۔ سورۃ زخرف پوری سورت کا نام ہی اس نام پہ ہے، بناؤ اور اپنے آپ کو سجاونا کرنا، لیکن یہاں جو بات منع کی گئی وہ کیا ہے؟ اس کا اظہار۔ برج کہتے ہیں اونچی چیز کو، اردو میں بھی بولتے ہیں برج اونچے، برج العرد۔ پنجابی لوگ تو جانتے ہی گئے ہوں گے میں نے کیا بولا ہے نا۔ تو برج کہتے ہیں جو چیز اوپر سے نظر آئے، نمایاں چیز کو کہتے ہیں۔ تو تبرج کہے کہ عورت کا اس حال حلیے میں باہر جانا کہ وہ دوسروں کی نظروں میں آئے۔ اب آپ دیکھیں پہلے دور میں عورتیں بالکل یہاں سر کے اوپر اپنے بالوں کا جوڑا باندھ لیتی تھی، اب یہ تبرج میں آتا۔ جس دور میں یہ آیتیں اترتی تھی تو تبرج کا خاص طریقہ ہوتا تھا کہ عورتیں کیا کرتی تھی کہ وہ سر پہ دوپٹہ تو لیتی تھی، یہ نہیں تھا کہ وہ نہیں لیتی، لیکن وہ دوپٹہ لے کر سارا پورا ادھر باندھ کے نا تو پیچھے سے ایسے گردن کے پیچھے ڈالتی تھی، یعنی ان کا سینہ کھلا رہتا تھا، ہار دکھتا تھا، بندے دکھتے تھے، صرف اتنے سے بال چھپتے تھے۔ اس پہ اس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ تبرج کیا ہے کہ عورت اپنے ہار اور بندے دکھائے۔ آج بھی کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ایون سکارف اور حجاب پہنتے ہیں، اس کے باوجود بھی اس طریقے سے پہنتے ہیں کہ سب کچھ دکھے۔ تو مسئلہ تب بگڑا نا کہ ہم نے عورتوں میں بھی حجاب پہننے شروع کر دیے، اور شادیوں میں کہتے ہیں ہم تو سکارف میں ہی رہتے ہیں، آپ ظاہر بندے دکھانے ہیں، تو اس کے کئی طریقے اختیار کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم سیگریگیشن کے اصول کے اوپر عمل کریں، عورتیں الگ بیٹھی ہیں، مرد الگ بیٹھی ہیں، باہر سے آپ ماسیوں کی طرح آئیں، سر سے پاؤں تک آپ چھپے ہوئے، اندر آ کے آپ اپنا حجاب بھی اتار دیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ عورتوں میں ضروری نہیں ہے کہ اپنا سر بھی چھپا کر بیٹھے، میں صرف آپ کو ایک فرق بتانا چاہ رہی ہوں۔ تو یہاں تبرج سے مراد ہے کہ نمایاں کر، بیوٹی کو ایکسپوز کرنا، کیونکہ اللہ نے عورت کو خوبصورت بنایا ہے۔ مان لیجئے فطرتاً عورت کے اندر خوبصورتی ہے، عورت کچھ پہن اوڑھ لے یا نہ پہننے اوڑھے، اس میں ایک اٹریکشن ضرور ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان نے عورت کے اندر اٹریکشن لوگوں کو اس طرح سے دکھا دی ہے کہ مسئلہ خوبصورتی تو اللہ نے ڈال دی ہے، لیکن اس کا خیال آئے وہ عورت کو، مردوں کے دلوں میں یا عورتوں میں بھی ایون۔ دیکھیے ہم عورتیں ہیں تو کیا ہم دوسری عورتوں کی خوبصورتی کو دیکھ کر نہیں دیکھتے؟ کیا ہم اس کو دیکھ کر نہیں سوچتے یہ عورت خوبصورت ہے، یہ لڑکی پیاری ہے، یہ ایسی ہے، یہ پتلی ہے، یہ موٹی ہے، یہ لمبی ہے؟ تو جب ہم خواتین کے ذہن میں آ سکتا ہے تو مردوں کے ذہن میں کیوں نہیں آتا ہوگا؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عورت کیا ہے؟ عورت چھپی ہوئی چیز ہے، یہ چھپانے کی چیز ہے۔ ہاں اس کا محرم، اس کا شوہر سب سے زیادہ اس کا حقدار ہے۔ شوہر کے لیے عورت جو بھی خوبصورتی کا اظہار کرے،
گھر کے محرم رشتہ دار ہیں جس میں باپ ہے، سسر ہے، بھائی ہیں، بھانجے ہیں، بھتیجے، اپنے بیٹے، ہر ایک کے ساتھ ادب اور لحاظ کے ساتھ عورت اپنے آپ کو ایکسپوز کر سکتی ہے۔ ہر ایک جگہ فرق بھی ہے، جو چیز شوہر کے سامنے کھول سکتی ہے وہ تو کسی کے سامنے نہیں کھول سکتی۔ اسی طرح باپ کے سامنے ایک عورت اگر آتی ہے، اس کے بازو کھلے ہیں، ہاتھ کھلے ہیں، چہرہ کھلا ہے، گردن تھوڑی کھلی، لیکن جوان بھائی ہے تو ہو سکتا ہے اس کے سامنے اس کو اس طرح بھی نہیں آنا چاہیے۔ چھوٹے بچے ہیں، ان کے سامنے اور طرح آ رہی ہے، تو جوان بالکل جوان ہے، ان کے سامنے اور آئے گا۔ حدیں ہیں، سمپل سی بات ہے۔ باقی ایک عورت ایک غیر محرم مرد کے سامنے جس سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے، اس کے سامنے تو بالکل بھی نہیں آ سکتی، اس لحاظ سے کہ وہ اس کے اپنی خوبصورتیاں دکھائے، وہ کرے۔ اب یہاں یہ بات کر کے پھر کب واقعی الصلاۃ اور نماز ادا کرے۔ لیکن نماز کا ذکر بعد میں، تبرج کے اظہار کا پہلے ہے۔ آج نماز ہماری سب سے اوپر آتی ہے، تبرج کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا۔ یعنی ترتیب پہ غور کریں تو عورت کا اپنے آپ کو نمایاں کرنا، عورت کا اپنے آپ کو دوسروں مردوں کی نظروں میں لانا، یہ اتنا اہم ایشو ہے کہ بعض دفعہ لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، عورتیں بھی مسجد میں جماعت کے لیے جاتی تھی، تو آپ نے نماز کے بعد کیا دیکھا کہ مسجد سے عورتیں بھی نکلی تو مرد بھی نکلے، تو راستے میں اختلاط ہو گیا۔ اختلاط سمجھتے، مکسنگ ہو گئی، تو آپ نے اور مردوں کو حکم دیا کہ تم نماز کے فوراً بعد نہیں نکلو۔ عورتوں سے کہا کہ تم نکل جاؤ۔ جب عورتیں نکل کے اپنے جگہ سے وہاں سے چھٹ گئیں تو مردوں سے کہا ان کے بعد تم نکلا کرو، یعنی مقرر کر دیا کہ پہلے عورتیں نکلیں گی یا مرد نکلیں گے۔ پھر اسی طرح آپ نے عورتوں کو کہا کہ جب گزرو تو اپنے راستوں کے دیواروں کے ساتھ ساتھ سے گزرو، یعنی کھلے عام سینے کھول کر اپنے تبرج کے ساتھ باہر مین کھلے رستوں کے بیچ میں نہ جاؤ۔ اس طرح حال ہو گیا تھا عورتوں کا، حدیث میں آتا ہے کہ وہ دیواروں کے ساتھ یوں چلنے لگ گئیں کہ یہ جو ان کی اوپر کی اوڑھنیاں تھیں یہ چھلنے لگیں۔ اس وقت کوئی دیواریں اتنی سموتھ تو نہیں ہوتی تھی، یعنی وہ چھلتی تھیں کہ وہ اپنے آپ کو کونوں میں چھپا چھپا کر جاتی تھی، کیونکہ عورت کے اندر ایک حیا ہوتی ہے، وہ اس لحاظ سے دیکھتی ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ بھی دو۔ یہاں سے دیکھیے اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ عورت اپنے مال، اپنے زیور، اپنی چیزوں کی زکوٰۃ دینے کی خود مکلف ہے۔ شوہر دے دیتے ہیں، یہ ان کا احسان ہے، باپ دے رہے ہیں، شکر ہے۔ اگر سسر اپنی ساری بہوؤں کے زیور کی دے دیتے ہیں، یہ ان کا احسان ہے، لیکن ان میں سے اگر کوئی مرد نہیں دیتا تو گناہ گار وہ عورت خود ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 ماں بیٹیاں آئیں، موٹے موٹے کنگن پہنے ہوئے تھے، اور اس دور میں کلوز میں سونا ہوتا تھا، تو کہا کیا ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ کہا آج تک تو نہیں دی۔ کہا کیا تم چاہتی ہو کہ کل تمہیں آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ کہا یہ تو نہیں چاہتے۔ کہا پھر اس کی زکوٰۃ دو۔ مطلب کہتا ہے جب سے لیے ہوئے تب سے نہیں دی تو گن کے پچھلے سالوں کی دو۔ تو انہوں نے وہ کنگن اتار کے اللہ کے نبی کو دے دیے، کہا کہ آپ خود اس کو اللہ کے راستے میں دے دیں، میں یہ کنگن ہی دے رہی ہوں، مجھے تو پتہ بھی نہیں میں نے کتنی دی ہے نہیں دی۔ بات سمجھ گئے؟ تو آتین الزکاۃ سے مراد ہے کہ عورت اپنی چیزوں کی زکوٰۃ خود دے گی۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو۔ کتنے سمپل حکم ہے۔ گھر میں قرار پکڑو، اپنی خوبصورتی کا اظہار نہ کرو کھلے عام، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو۔ اتنی بات کر دی بس۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ کیوں کہا؟ اب ہمارا دماغ تو وہی اسی پہ چل رہا ہے نا کہ تبرج اور کرنا فی بیوتکن، تو اس کا جواب دیا کہ اللہ ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اے اہل کتاب تم میں سے گندگی کو دور کرے، یعنی عورت کے کردار پہ کوئی بات نہ لگے، عورت کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے، کوئی نظر نہ اٹھائے، اور وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تم کو پاک کرے، بہت پاک کرنا۔ بعض لوگ اس میں لفظ اہل البیت سے کہتے ہیں یہ حکم صرف ازواج مطہرات کو ہے، بس ایک آیت کو لے کر وہ ساری حدیثیں پیچھے کر دیتے ہیں۔ صحابیات کا تذکرہ، پھر تو صحابیات بھی نکل گئیں، صرف اس میں اللہ کے نبی کی 8-9 بیویاں آئیں اور ختم، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اسلام نے بہت کلیئر کٹ یہ سب کچھ رکھا ہے۔ تو آئیے تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں بازار اور شاپنگ کے ناطے سے۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔